السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال و جواب کی نشست میں آج پھر لائیو حاضر ہوں۔ امید یہی کہ احباب بخیر ہوں گے، اللہ سب کو عافیت سے رکھے اور اس وبائی مرض سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ جا چکے ہیں اللہ انہیں مقام شہادت عطا فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل اور نعم البدل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ احمد فہیم حلیمی چوکیہ گرینی جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، حضرت میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں گرم پانی سے برتن کے سامنے منہ کر کے بھانپ لے تو کیا اس سے روزے پر کوئی اثر پڑے گا؟ جی ہاں، اس سے روزے پر اثر پڑ سکتا ہے نہیں پڑے گا، بلکہ اصل میں بھانپ لیتے وقت بخارات، اسٹیم جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، وہ ناک کے راستے سے، منہ کے راستے سے بے نہیں پانی کے اثرات نہیں، پانی ایک طرح سے پہنچتا ہے اور وہ حلق کے راستے سے سیدھے پیٹ میں پہنچتا ہے، اس وجہ سے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر بالقصد کوئی ایسے کرے۔ ایسے کہیں سے گزر رہا ہے، کچھ دھواں لگ گیا، کوئی بھاپ لگ گئی تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بالقصد ایسا کرنے سے روزہ ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ انس غزالی اعظم گڑھ یو پی سے پوچھتے ہیں، تراویح میں قرآن پاک مکمل ہونے کے بعد سورۃ الفیل سے الناس تک کی سورتوں کو پڑھنا ضروری ہے، کیوں بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں؟ نیز یہ بھی بتا دیں کہ روزے کی حالت میں گلوکوز لگوا سکتے ہیں؟ دیکھیں، سورہ فیل سے سورہ ناس تک پڑھنا یہ تو بھائی ان لوگوں کے لیے جو حافظ نہیں ہیں، لوٹا لوٹا کے 2 مرتبہ پڑھنا وہ اچھا ہی نہیں لگتا خود اپنے کو۔ میرا تو معمول یہ ہے کہ جب مکمل ہو جاتا ہے تو میں پھر سورہ ضحیٰ سے یا اس سے اور پہلے سے یا ادھر ادھر سے تھوڑا تھوڑا کر کے، اگر سامعین کو سننے کے لیے تیار ہیں تو پڑھتا رہتا ہوں۔ بہرحال میں دورہ کے نہیں پڑھتا ہوں، پڑھنا کوئی ضروری نہیں، وہ آسانی کے لیے لوگوں نے متعین کر دیا ہے، وہ بھی غیر حفاظ کے لیے۔ حافظ لوگ تو ادھر ادھر سے پڑھیں تو بہتر ہے۔ اور آپ نے دوسرا سوال اسے میں یہ کیا، گلوکوز لگوانا روزے کی حالت میں؟ دیکھیں، گلوکوز ہو یا انجیکشن، روزے کی حالت میں دونوں لگوا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اگر کسی بیماری وغیرہ سے لگوا رہے ہیں۔ اور اگر صرف طاقت کے لیے لگوایا جا رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ روزہ کھولنے کے بعد لگوایا جائے، روزے کی حالت میں لگوانا مکروہ ہے، یعنی بہتر نہیں ہے۔ محمد معاذ شاہگنج جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں غسل کرتے وقت پانی غلطی سے حلق کے نیچے اتر جائے تو روزہ باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ نہیں محترم، روزہ ٹوٹ جائے گا، ہاں قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، ایک روزہ اس کے بدلے میں رکھنا پڑے گا۔ محمد خالد امبیڈکر نگر یو پی سے پوچھتے ہیں، اگر تہجد میں 1 رکعت پڑھنے کے بقدر وقت باقی ہے تو کیا تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، تہجد تو تبھی ادا ہوگی جب تہجد کے وقت میں ہوگی، جب وقت نکل گیا تو وہ تہجد نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی نے شروع کر دیا ہے اور اذان ہونے لگی تو پھر بہتر یہی لکھا ہے شامی وغیرہ میں کہ اس کو پورا کر لینا چاہیے۔ افضل یہ ہے کہ 2 رکعت پوری کر لے، لیکن وہ فجر کی سنت نہیں مانی جائے گی، سنت آپ کو الگ سے پڑھنی پڑے گی، یہ 2 رکعت آپ کی نفل بنے گی اور اس کا کوئی نہ کوئی ثواب تو بہرحال ملے گا ہی۔ عمار غزالی پھول پور اعظم گڑھ یو پی سے پوچھتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر تراویح کی رکعتیں چھوٹ جائیں تو اس میں سورۃ الفیل سے سورۃ الناس تک کی سورت پڑھیں یا کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں؟ محترم، کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، وہ تو سورہ فیل اور سورہ ناس یہ سب آسانی کے لیے، غیر حفاظ کے لیے کر دی گئی ہیں، ورنہ آپ کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ محمد افضل گرینی جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے، جب ہم وتر کی تیسری رکعت پڑھیں اور اس میں دعائے قنوت پڑھنے کی جگہ رکوع میں چلے جائیں، پھر رکوع سے اٹھتے ہی اگر دعائے قنوت یاد آ جائے اور دعائے قنوت پڑھ لیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں تو کیا وتر کی نماز پوری ہو جائے گی؟ دیکھیں، جب آپ دعائے قنوت بھول کر کے رکوع میں چلے گئے تو اب اگر آپ لوٹ کر کے دعائے قنوت پڑھیں یا نہ پڑھیں، باہر صورت آپ کو سجدہ سہو کرنا ہی ہے، اور سجدہ سہو کریں گے تبھی آپ کی وتر کی نماز پوری ہوگی، اور اگر سجدہ سہو نہیں کیا ہے تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ سجدہ سہو باہر صورت ہے، یعنی لوٹ کر کے قنوت پڑھیں، دعائے قنوت، یا نہ پڑھیں، باہر صورت چونکہ ٹائم جو تھا وہ اپنے جگہ سے وہ ہٹ چکا ہے معاملہ، اس لیے آپ کو سجدہ سہو کرنا ہے، سجدہ سہو کر لیا تو آپ کی وتر کی نماز ہو جائے گی۔ محمد حامد عمان سے پوچھتے ہیں، اگر یہاں کی گورنمنٹ جمعہ یا عید کی نماز پر پابندی لگا دے تو کیا حکم ہے؟ ہم لوگ اپنے روم میں یا کوئی دوسری جگہ الگ جماعت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، آپ جانتے ہیں کہ جب امام المسلمین کا مسئلہ ہوتا ہے، چونکہ وہاں ایک طرح سے اسلامی حکومت اور گورنمنٹ ہے، وہ اس طرح کی پابندی لگا دے تو اس کی رعایت کرنا ضروری ہے، اس لیے آپ لوگ ظہر پڑھیں گے، باقی وہاں کے علماء سے آپ رابطہ کر کے مزید تفصیل جان سکتے ہیں۔ فرید الدین اعظم گڑھ یو پی سے پوچھتے ہیں، نماز تراویح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک واجب ہے یا سنت مع دلائل؟ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو 2-3 روز پڑھا کر کے پھر اس کے بعد ترک کیا، تو آپ نے یہی فرمایا تھا کہ بھائی اس خوف سے ہم نے چھوڑ دیا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ اب ظاہر ہے فرض اور واجب ہونے کی کے خوف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑا تھا کہ امت پھر مشقت میں پڑے گی، چھوڑ نہیں سکتے، چھوٹ گئی تو پھر اس کو ادا کرنا پڑے گا، قضا کرنی پڑے گی، بڑے مسائل ہوں گے۔ لیکن اب وہ خطرہ نہیں رہا، تو جو فرض یا واجب ہونے ہی کے خوف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا، تو فرض واجب تو ہو نہیں سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ سنت ہے، تمام علماء کے نزدیک یہ سنت ہے، اہل سنت والجماعت کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بالاتفاق لا خلاف بین اہل سنت فی سنت التراویح واداؤها بالجماع سنت مؤکدہ، جماعت سنت تراویح کے سنت ہونے میں اور جماعت سے ادا کرنے میں، سنت مؤکدہ ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں یہ کہ جماعت سے ادا کرنا ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اگر کوئی لوگ جماعت سے پڑھ لیں، باقی لوگ ادھر ادھر تنہا پڑھیں یا گھروں میں پڑھ لیں تو سب کی سنت ادا ہو جائے گی، کوئی مسجد میں جماعت سے نہ پڑھے تو سب لوگ سنت چھوڑنے گنہگار ہوں گے۔ بہرحال یہ ہے سنت مؤکدہ۔ باقی اب یہاں پر بہت تفصیل نہیں کی جا سکتی ہے سوال جواب کے سیشن میں، اگر مزید آپ کو تفصیل چاہیے تو واٹس ایپ پہ میرے پرسنل رابطہ کر سکتے ہیں۔ محمد عمار کرلا ممبئی سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب سینیٹائزر کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں اس طرح کے سوال کا جواب پہلے آ چکا ہے، جب سینٹ پرفیوم کے تعلق سے سوال آیا تھا کہ اس میں الکوہل ملا ہوا ہوتا ہے، تو سینیٹائزر میں بھی یہی بات آتی ہے سامنے۔ الکوہل کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو جو کھجور کشمش سے نکالا جاتا ہے وہ تو نجس ہے، بالکل حرام، اس کا استعمال درست نہیں، بہت شدید مجبوری ہے، یعنی آپ یہ سمجھیے کہ جیسے مرنے ورنے کا خطرہ جب لگ جائے تب وہاں پہ اس کی گنجائش بنتی، وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ اور دوسرا الکوہل ہوتا ہے جو نکالا جاتا ہے آلو سے، پیاز سے، ٹماٹر سے، سبزیوں سے، اس طرح کی چیزوں سے۔ تو امام صاحب اور امام یوسف علی رحمہ کے قول پہ علاج معالجہ کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اس کی گنجائش ہے۔ اور اب تو تحقیق یہ ہے اکثر علماء کے کہ آج کل جو سینیٹائزر وغیرہ میں الکوہل ملتا ہے وہ الکوہل نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ ایک طرح کا کیمیکل ہوتا ہے، تو اگر وہ کیمیکل ہے تو پھر اس کے استعمال میں تو بدرجہ اولیٰ کوئی حرج نہیں ہے، بالکل گنجائش ہے، اور اگر عام الکوہل ہے تب بھی علاج معالجہ کے طور پہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ علاء الدین کبیر نگر یوپی سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب نماز جنازہ میں چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑ کر یا باندھ کر سلام پھیرنا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے؟ دیکھیں اصل میں ایک قاعدہ ہے کہ ہر وہ قیام جس کے بعد ذکر مسنون ہے تو وہاں پر ہاتھ باندھے رہنا ہے، اور جس قیام کے بعد ذکر مسنون نہیں ہے تو وہاں پر ہاتھ چھوڑنا ہے، یہ اصل میں ایک ضابطہ ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ بنتا ہے کہ قیام تو ہے، قیام کے بعد جو سلام ہے وہ ذکر مسنون ہے کہ نہیں ہے؟ اب جو لوگ اس کے ذکر مسنون مانتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاتھ باندھے رہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اب ذکر مسنون کوئی نہیں بچا ہے، کوئی دعا وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ چھوڑ دیا جائے۔ ویسے ہم نے اپنے علماء کو اور بزرگان دین کو دیکھا ہے کہ عام طور پر وہ پہلے سلام تک تو ہاتھ باندھے رہتے ہیں، اور دوسرا سلام پھیرنے سے پہلے ہاتھ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنا بھی عمل اسی پر ہے، باقی اس میں بہت زیادہ کوئی ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد اعظم یوپی انڈیا سے پوچھتے ہیں ہمارے یہاں مسجد میں پینٹ کا کام ہوا ہے، بالٹی رسی وغیرہ جو خالی ہوئی ہے تو ان سامان کا کیا کیا جائے؟ خود رکھ سکتے ہیں یا کسی دوسرے کو دے سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، نہ خود رکھ سکتے ہیں نہ کسی دوسرے کو دے سکتے ہیں۔ وہ چیز جب مسجد کے لیے آئی ہے تو وقف کی چیز ہے، وقف کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہاں ضرورت نہیں ہے تو اس کو بیچ کر کے اس کے آمدنی کو اسی مسجد میں استعمال کیا جائے، خود استعمال کرنا یا کسی کو یوں ہی دے دینا اس کی گنجائش نہیں ہے۔ احمد اللہ بھادی شاگن جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ مصافحہ کر کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں کیا ہاتھ رکھنا درست ہے؟ دیکھیں ایسے کبھی کسی کا ہاتھ چلا گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن باضابطہ جو لوگ رکھتے ہیں اور بڑی عقیدت سے، اور اس کو بہت سے لوگ بڑی اہمیت دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ بدعت کے قریب ہے، اور بہت سی جگہ یہ بدعت تک عمل پہنچا ہوا ہے، اسے ترک کرنا ضروری، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ سیف اللہ مہاراج گنج یوپی سے پوچھتے ہیں کیا صدقہ کا مال مسجد میں دے سکتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی اس طرح کا سوال آ چکا ہے، میں نے بتایا تھا کفارہ کا پیسہ ہے یا زکوٰۃ کا ہے، یہ سب چیزیں مسجد میں نہیں لے سکتی ہیں۔ نفلی صدقہ میں سب آتے ہیں، تعاون بھی آتا ہے اور صدقہ بھی آتا ہے نفلی، بلا شبہ وہ مسجد میں لگا سکتے ہیں اور دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ فضل رحیم کشی نگر انڈیا سے پوچھتے ہیں فوج شگر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ ملانا ہے یا نہیں؟ بالکل ملانا ہے، جیسے ہم لوگ شروع میں نماز پڑھتے ہیں تو پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی جاتی ہے، ایسے ہی آپ کو بھی ملانا پڑے گا۔ عبد الرحمن خان امبیڈکر نگر یوپی سے پوچھتے ہیں موبائل میں فوٹو کھینچنا یا فوٹو نکال کر موبائل میں رکھنا درست ہے؟
دیکھیں یہ ڈیجیٹل تصویر کا مسئلہ ہے، اس میں علماء کا اختلاف چل ہی رہا ہے، اور بہت سے جید علماء اس کے قائل ہیں کہ رکھ سکتے ہیں، کھینچ سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں، کوئی ضرورت ہے تو کر سکتے ہیں، بلا وجہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک وبا بندی جا رہی ہے جو کہ اچھی بات نہیں ہے۔ اسامہ خان کراکت جونپور سے اور محمد عمر ممبئی سے پوچھتے ہیں، دونوں حضرات کا سوال تقریباً ایک جیسا ہے، کیا مشت زنی کرنا گناہ ہے؟ قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیں۔ بالکل گناہ کبیرہ ہے، کبیرہ میں بھی بڑے درجات ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے کامیاب اور نیک بندے ہیں، ہاں مگر بیوی کے ساتھ یا باندیوں کے ساتھ تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو معلوم ہے کہ اس کے علاوہ کوئی طریقہ اختیار کرنا یہ غلط ہے۔ اور دوسری آیت ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، کہ جو نکاح کی صلاحیت نہیں رکھتے، قدرت نہیں ان کو، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، وہ پاک دامنی سے زندگی گزاریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جس کے پاس استطاعت ہے وہ نکاح کرے، اور جس کے پاس استطاعت نہیں ہے وہ روزہ رکھے، اپنی شہوت کو توڑے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ بہت سے قیامت میں لوگ حاضر ہوں گے تو ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، ان کا یہی غلط عمل رہا ہوگا۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناکح الیدی ملعون، کہ ہاتھ سے نکاح کرنے والا ملعون ہے۔ تو یہ انتہائی قبیح فعل ہے، اور جس کی عادت پڑ جاتی ہے جلدی چھوٹتی نہیں ہے، پھر اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی رہتی ہیں، چہرہ گواہی دیتا رہتا ہے کہ کسی بری لت میں مبتلا ہے، کچے بیٹھ جاتے ہیں، آنکھیں اندر کو گھس جاتی ہیں، اور پھر بہت سے ایسے لوگ شادیوں کے لائق بھی نہیں رہ جاتے ہیں۔ اس لیے اس عمل سے بہت زیادہ پرہیز کی ضرورت ہے۔ جوانی ایک طرح سے مستانی ہوتی ہے تو بہت سی غلط لت میں انسان پڑ جاتا ہے، اپنے کو سنبھالنا اور سمجھانا اور بچانا چاہیے۔ اللہ تمام نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ عبد الرحمن سے ریاض سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، کیا الفاظ کنایہ سے مثال کے طور پر جیسے میں نے کہا کہ تم کو طلاق لینا ہے تو لے لو، کیا اس طرح کہنے سے طلاق ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیں الفاظ کنایہ میں تو نیت کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں پہ جو آپ نے کہا ہے تو صریح طلاق ہے، آپ اس کو اختیار دے رہے ہیں، طلاق لینا ہے تو لے لو۔ اب اگر عورت طلاق لے رہی ہے تو جتنا آپ نے اختیار دیا اتنی طلاق پڑے گی، اور نہیں لیتی ہے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اب آپ اپنا پاور دوسرے کو کیوں دے رہے ہیں؟ سمجھ کر کے دیں ورنہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ محمد فراز مجدیہ جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، کیا بکرا کا صدقہ یہ بدعت ہے جبکہ صدقہ سے غریب کی ضرورت پوری ہوتی ہے؟ مثلاً 20,000 کے بکرا کی جگہ 20,000 روپے اگر دیں تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا، یا بکرے کا صدقہ کریں، حدیث سے کیا ثابت ہے؟ دیکھیں حدیث سے صرف صدقہ ثابت ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور صدقہ مختلف چیزوں کا ہو سکتا ہے، بہت سی چیزوں کے صدقات آئے ہیں، پیسے سے بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے صحیح لکھا ہے کہ پیسہ زیادہ مناسب ہوتا ہے، بھائی آدمی جو چاہے اس کو استعمال کرے، جس جگہ چاہے اس کو کام میں لا لے۔ آپ نے بکرا دے دیا تو بکرا لے کر کے بیچارہ کیا کرے گا؟ اور جو ہمارے یہاں رسم بن گئی ہے جان کے بدلے جان، جو ایک مزاج بن چکا ہے، مزاج نہیں عملی طور پر بھی، اور لوگ عام طور پر یہی سمجھتے ہیں، عملی طور پر تو کرتے ہی ہیں، لوگوں کا عام طور پہ یہی خیال بھی بنتا چلا گیا ہے کہ جان کے بدلے جان۔ یقیناً یہ عمل بدعت کے قریب نہیں ہے بلکہ بدعت ہو چکا ہے، غلط ایک رسم جاری ہو چکی ہے، اس کو ترک کرنا ضروری ہے۔ جان کے بدلے جان نہیں، آپ کو صدقہ دینا ہے، صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، پیسہ دیں، غلہ دیں، کچھ اور دیں، یا کبھی کسی نے بکرا ہی دے دیا، لیکن جس انداز سے یہ رواج پا رہا ہے یہ طریقہ یقیناً ترک کرنے کے زیادہ مناسب ہے، اس کو ترک کرنا چاہیے، اور جان کے بدلے جان والا سسٹم نہیں چلانا چاہیے۔ محمد عمران بھینگا شرابستی سے پوچھتے ہیں، ایک آدمی نے سفر شرعی کیا، وہاں اس کو تمام سہولیات میسر ہیں، تو کیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ رکھنا بہتر ہے، جب سہولیات میسر ہیں تو رکھ لیجئے۔ بعد میں رکھنے میں کتنی دقت ہوتی ہے، وہ کبھی چھوٹ جاتا ہے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے، 2-4 روزے ہی چھوٹے ہوتے ہیں، تو مردوں سے آسان کام نہیں اس کو پورا کر لینا، یہ بیچاری عورتوں ہی کا کام ہے کہ وہ روزہ رکھنے میں بڑی پاس ہوتی ہیں، مردوں سے چھوٹ جاتا ہے تو بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ سفر میں اگر سہولت ہو تو رکھ لینا ہی بہتر ہے، باقی گنجائش تو ہے یہ سفر شرعی میں، چاہے رکھے چاہے نہ رکھے۔ محمد اسلم بہار انڈیا سے پوچھتے ہیں، معقول اللحم جانور کی کھال کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل، کھال کو تو یوں اس کو بیچ کر کے اس کے پیسے وغیرہ خود استعمال کرنا تو درست نہیں، مسئلہ آپ کو معلوم ہی ہے، لیکن اگر آپ اس کو جلا کر کے اور اس کو چبا رہے ہیں اور اسی کو بھوج کر کے کھا رہے ہیں تو بالکل کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال کا جواب پورا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔